الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی قربانی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان، صبر، اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا عظیم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ مقام انہیں ایسے ہی نہیں ملا بلکہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو کر ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی آگ میں ڈالے گئے، کبھی وطن چھوڑنے کا حکم ہوا، کبھی اپنی بیوی اور ننھے بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنے کا حکم ملا، اور پھر سب سے بڑی آزمائش آئی کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر گزار چکے تھے لیکن اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک اور بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوچئے جس شخص کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہو وہ اس بچے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور ننھے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سنسان وادی میں چھوڑ آئیں۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا، نہ کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا اللہ پر کامل بھروسہ۔ اسی جگہ بعد میں زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور یہی جگہ آج مکہ مکرمہ بنی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ اب وہ اپنے اولاد کے ساتھ چلنے پھرنے اور کام کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، ایک طرف بڑھاپے کا سہارا محبوب بیٹا اور دوسری طرف اللہ کا حکم۔ لیکن دیکھیے ایمان والوں کا مقام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ باپ بھی اللہ کا فرما بردار اور بیٹا بھی اللہ کا فرما بردار۔ آج ذرا سوچیں، ہم سے ایک نماز مشکل ہو جاتی ہے، ایک گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، کبھی باپ کو وسوسے دیا، کبھی ماں کو، کبھی بیٹے کو، لیکن انہوں نے شیطان کی ایک نہ سنی۔ اسی یاد میں آج حاجی حضرات جمعرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا تاکہ اللہ کا حکم پورا کریں۔ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، سامنے اپنا پیارا بیٹا، یہ منظر کتنا عظیم ہوگا، لیکن دونوں اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک ڈمبا بھیج دیا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں،
بہنوں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ اگر دل میں ریاکاری، دکھاوا، شہرت کی نیت ہو تو قربانی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سامنے سر جھکا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی سوال نہیں کیا کہ کیوں، بس اللہ کا حکم ملا اور مان لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ والے بنائے گئے تھے۔ آج ہم بچوں کو دنیا سکھاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے۔ جب مکہ کے صحرا میں چھوڑ گیا تب بھی بھروسہ، اور قربانی کے وقت بھی بھروسہ۔ آج اللہ ہم سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگتا، بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کی قربانی مانگتا ہے۔ حرام چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، نماز کی پابندی اختیار کرو۔ آج لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن سنتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز ڈالتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کو اخلاص چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا، اسی لیے اللہ نے قیامت تک ان کا نام زندہ کر دیا۔ آج کروڑوں مسلمان نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، حرام کاموں سے بچیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اور یاد رکھیں جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ایمان، صبر اور اطاعت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔